السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کی درسی کتاب میں سے گنیز ورلڈ ریکارڈز اس سبق کے متعلق مفصل معلومات حاصل کریں گے۔ اس سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اور مشق سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلی بات، دنیا کی مشہور عمارتوں، مشہور چیزوں، اہم شخصیات کے مجسموں، ہتھیاروں، سکوں، نایاب کتابوں وغیرہ کو انسانی ثقافت کی یادگاریں سمجھا جاتا ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں جس مقام پر جمع کر کے بحفاظت رکھی جاتی ہے اسے عجائب گھر کہتے ہیں۔ عجائب گھر جا کر ہم ان یادگاروں کی تاریخی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں تاریخی، جغرافیائی اور سائنسی معلومات حاصل کرنے کے لیے آج کل ایسی کتابیں دستیاب ہیں جنہیں انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ دنیا کی ساری زبانوں میں ایسی کتابیں شائع کی گئی ہیں۔ ان میں انگلستان کی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اور امریکہ کی انسائکلوپیڈیا امریکانا بہت مشہور ہے۔ دنیا بھر کی ایسی اہم اور حیرت انگیز معلومات کے لیے اب ایک خاص کتاب شائع کی جاتی ہے جس کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈز ہے۔ ذیل کے سبق میں اسی کتاب کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہے۔ جان پہچان۔ ڈاکٹر قمر شریف 2 اکتوبر سن 1947 کو جالنا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ وہ اورنگ آباد کے ایک مشہور تعلیمی ادارے سے وابستہ رہی ہے۔ انہوں نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ سائنس اور تعلیم و تدریس سے متعلق ان کے کئی مضامین آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ادارہ فروغ اردو دہلی کی جانب سے قومی سطح کا انعام پاسبان تعلیم حاصل کر چکی ہے۔ موصوفہ نے ادارہ بال بھارتی کی سائنس کی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ نیز ادارے کی جانب سے شائع شدہ اردو لغت کی تدوین میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے۔ گنیز ورلڈ ریکارڈز ایک منفرد کتاب ہے۔ 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں گنیز نامی کمپنی کے ڈائریکٹر سر بیور کو ایک کتاب شائع کرنے کا خیال آیا جس میں حیرت انگیز اور ناقابل یقین کارنامے درج ہو۔ ایک دلچسپ واقعے نے بیور کو اس جانب متوجہ کیا۔ اسے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک بار وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ وہاں اس نے ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا۔ اب اسے تجسس ہوا کہ یورپ میں سب سے تیز اڑنے والا شکاری پرندہ کون سا ہے۔ اس موضوع پر دوستوں سے اس کی بحث چھڑ گئی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس سلسلے میں اس نے بہت سی کتابیں پڑھی، ماہرین سے بھی رجوع کیا، لیکن وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا۔ سر بیور نے یہ فیصلہ کیا کہ غیر معمولی کارناموں اور حیرت انگیز مگر حقیقی واقعات کی ایک کتاب شائع کی جائے۔ اس کے ایک دوست کو ان خیالات کا پتہ چلا تو اس نے بیور کی ملاقات نورس اور راس نامی بھائیوں سے کروایا۔ لندن میں ان کی ایک نیوز ایجنسی تھی جس کا نام گنیز تھا۔ ان بھائیوں سے معاہدے کے بعد 30 نومبر 1954 کو لندن میں 2 کمروں پر مشتمل ایک آفس کھولا گیا اور کتاب کی اشاعت کی تیاری ہونے لگی۔ ان سب کی کوششوں سے یہ کتاب 13.5 ہفتوں میں مکمل ہوئی، جس کا نام گنیز بک آف ریکارڈز رکھا گیا۔ یہ لوگ صرف سنیچر، اتوار اور چھٹی کے دنوں میں کام کرتے تھے۔ گنیز بک کا پہلا ایڈیشن 198 صفحات پر مشتمل تھا۔ 27 اگست 1955 کو منظر عام پر آیا۔ اس کی 50,000 کاپیاں شائع کی گئی۔ عوام نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جس کے نتیجے میں جلد ہی اس کا دوسرا اور تیسرا ایڈیشن بھی چھاپنا پڑا۔
اس طرح اس کتاب کی تعداد بڑھ کر 1,87,000 ہو گئی۔ گنیز بک میں جن کارناموں اور واقعات کو شامل کیا جاتا ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے، مثلا بہت تیز اور زیادہ فاصلے تک تیرنا، بہت زیادہ وقت تک تیرنا، تیزی سے کولڈ ڈرنک پینا، جلدی کھانا، بہت دیر تک ہنسنا، بہت دیر تک رونا، بہت تیز دوڑنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ مختلف کھیلوں، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، طب اور فنون لطیفہ میں ریکارڈ بنانے والوں کے نام بھی گنیز بک میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں قدرتی عجوبوں کو بھی جگہ دی جاتی ہے، مثلا بہت لمبے قد والے یا پستہ قد انسان اور جانور، بے حد موٹے انسان وغیرہ۔ غرض گنیز بک میں دنیا کے ہر شعبے کے ایسے انوکھے کارنامے اور قدرتی عجوبے شامل ہوتے ہیں جن میں بعض ناقابل یقین ہونے کے ساتھ ساتھ قابل تعریف بھی ہوں۔ اس کتاب کے لیے نئے اور منفرد کارناموں کو جمع کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ ان کی صداقت کی جانچ بہت محنت اور ہوشیاری سے کرنی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے دفاتر قائم رکھے ہیں۔ ان دفتروں میں ذہین، فرض شناس اور محنتی افراد کو ملازم رکھا گیا ہے۔ کمپنی کا عملہ تقریباً 200 افراد پر مشتمل ہے۔ کمپنی کا اپنا نیٹ ورک بھی موجود ہے۔ بین الاقوامی اداروں، تنظیموں اور افراد سے ملنے والی اطلاعات خطوط، فون، فیکس اور ای میل کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کی تصدیق ماہرین کی ایک ٹیم کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں نام درج کروانے کے لیے 2 غیر جانبدار گواہوں کے ساتھ اخبار کی تراشوں اور ویڈیو ریکارڈنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ضروری ہو تو ماہرین کی ایک ٹیم بذات خود موقع پر جا کر معائنہ کرتی ہے۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی کسی کارنامے کو گنیز بک میں شامل کیا جاتا ہے۔ کارنامے مختلف زمروں کے لحاظ سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 50,000 افراد گنیز بک میں اپنا نام درج کروانے کے لیے درخواست دیتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ 1,000 افراد ہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ گنیز بک میں کسی فرد کا نام شامل ہونا گویا تاریخ میں اپنے نام کو محفوظ کرانا ہے۔ اس کتاب میں کسی فرد کا تذکرہ اعزاز کی بات مانی جاتی ہے، اسی لیے کچھ لوگ اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہیں۔ ریکارڈز رکھنے والی اس کتاب نے خود بھی کئی ریکارڈ بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ کتاب 1955 سے بلا ناغہ ہر سال شائع کی جا رہی ہے۔ 1974 میں گنیز بک کی 2,39,00,000 کاپیاں قلیل عرصے میں فروخت ہو گئی۔ ہر سال 32 زبانوں میں اس کتاب کی 35 لاکھ کاپیاں 100 ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں۔ 32 زبانوں میں عربی زبان بھی شامل ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسے ٹی وی، فیس بک، یوٹیوب اور گوگل پر انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ ہر دن کچھ ریکارڈز بدلتے ہیں اور کچھ نئے ریکارڈ بنتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی ہر سال اس کتاب کا نیا ایڈیشن شائع کرتی ہے۔ چنانچہ 2016 میں گنیز ورلڈ ریکارڈز کا 62واں ایڈیشن شائع ہو چکا ہے۔ منفرد، یکتا، اکیلا، تجسس، جاننے کی شدید خواہش، ہاتھوں ہاتھ لینا، فوراً لینا، فرض شناس، فرض کو پہچاننے والا، عملہ، ایک ساتھ کام کرنے والوں کی جماعت، جان جوخم میں ڈالنا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، قلیل، ذرا سا، کم، تھوڑا۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، عجائب گھر کسے کہتے ہیں؟ جواب: عجائب گھر ایسے گھر یا عمارت کو کہتے ہیں جہاں اہم شخصیات کے مجسمے، ہتھیار، سکے، نایاب کتابیں اور انسانی ثقافتوں اور اہم تاریخی یادگاروں کو بڑی حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، شکار کے دوران بیور نے کیا دیکھا؟ جواب:
شکار کے دوران بیور نے ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا۔ نمبر 3، بیور کی ملاقات کس سے کروائی گئی؟ جواب، بیور کی ملاقات نورس اور راس نامی بھائیوں سے کروائی گئی۔ نمبر 4، پہلی گینیز بک کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ جواب، پہلی گینیز بک 13.5 ہفتوں میں مکمل ہوئی۔ نمبر 5، پہلی گینیز بک کس تاریخ کو منظر عام پر آئی؟ جواب، پہلی گینیز بک 27 اگست 1955 کو منظر عام پر آئی۔ نمبر 6، اس کتاب میں کارنامے کس لحاظ سے ترتیب دیے جاتے ہیں؟ جواب، مختلف زمروں کے لحاظ سے اس کتاب میں کارنامے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، یہ کتاب کتنی زبانوں میں چھپتی ہے؟ جواب، یہ کتاب 32 زبانوں میں چھپتی ہے۔ نمبر 8، 2016 میں گنیز ورلڈ ریکارڈز کا کون سا ایڈیشن شائع ہوا؟ جواب، 2016 میں گنیز ورلڈ ریکارڈ کا 62واں ایڈیشن شائع ہوا۔ نمبر 9، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس کتاب کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جواب، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسے ٹی وی، فیس بک، یوٹیوب اور گوگل پر انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ نمبر 10، کسی کارنامے کو گنیز بک میں کب شامل کیا جاتا ہے؟ جواب، ماہرین کی ٹیم بذات خود موقع پر جا کر معائنہ کرتی ہے، پھر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی کسی کارنامے کو گنیز بک میں شامل کیا جاتا ہے۔